بہت بڑی سٹرگل تھی جو ویسٹرن پنجاب جو پاکستان کا حصہ بنا. تو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں اپنے ان عظیم کرسچن لیڈرز کو جنہوں نے پاکستان کے حق کے اندر ووٹ کیا. اور دس ووٹ واز ٹائڈ ان دا پنجاب اسمبلی بائی مسٹر ایس پی سنگھا جو اسپیکر تھے پنجاب اسمبلی کے, اور انہوں نے کاسٹ کیا ووٹ کاسٹ کیا ان فیور آف بیسٹ پنجاب بیکمنگ اے پارٹ آف پاکستان. اور قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی جو 11 اگست کو 1947 کو جو کانسٹیٹیوٹ اسمبلی کے اندر جو ایز چیئرمین شپ آف ہرجان جوہندر سنگھ مندل نے ڈکلیئر کیا تھا, قائد اعظم نے کہا تھا یو آر فری ٹو گو ٹو یور ٹیمپلز, یو آر فری ٹو گو ٹو یور ماسک اور ٹو اینی پلیس آف ورشپ. اور ہمارے سپریم کورٹ کے بھی جو چیف جسٹس میں سے ایک بہت شاندار نام تھا ایلون رابرٹ کا, تو ہم کیسے بھول سکتے ہیں اپنے کرسچن بہن بھائیوں کا رول پاکستان موومنٹ میں, پاکستان کی خوشحالی کے اندر. اور جو خواب تھا علامہ اقبال کا اور جو جس کی تعبیر قائد اعظم محمد علی جناح کی جھولی میں اللہ نے ڈالی, تو ہم یہاں پہ بیٹھ کے سیلیبریٹ کر رہے ہیں. اتنی خوبصورت یہاں پہ ویلکم بھی ہوا راولپنڈی چیمبر آف کامرس میں, سانتا کلاز اور جتنی بھی ہمارے کرسچن بہن بھائی ہیں یہاں پہ, ہم لوگ آپس میں مل بیٹھ کے یہی بردرہڈ کا جو پیغام ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کے بھی پروفٹ ہیں, اور ہمارے لیے وہ اور پوری انسانیت کے لیے وہ ایک بہت بڑا سمبل ہیں ریزسٹنس کا, اور حق اور سچ کی جو حق اور باطل کی جو جنگ ہے, جس دلیری کے ساتھ انہوں نے حق کا ساتھ دیا. اور وہ روحانی طور پہ بھی ان کی جو پریزنس ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی, وہ ہماری جتنی بھی دنیا میں انسانیت کی سٹرگلز چل رہی ہیں وہ انسپائر ہوتی ہیں ان سے, چاہے وہ پیلسٹائن کی سٹرگل ہے, چاہے وہ کشمیر کی حق خود ارادیت کی سٹرگل ہے اگینسٹ انڈین آکوپیشن, اگینسٹ ٹرینی. تو ایک تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کی جو ایک آئی تھنک بیکن آف اور دا پینیکل آپ کہہ سکتے ہیں کہ آف اسٹینڈنگ ود جسٹس, ود اسٹینڈنگ ود اپریسڈ. تو آئی تھنک آج کا دن ہمیں ان کی اسٹرگلس کو, ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اس کے ساتھ ساتھ قائد اعظم محمد علی جناح کا جو زندگی تھی, جس طریقے سے انہوں نے اپنی پوری زندگی وقف کی اس خواب کے لیے جو تعبیر ہوا. تو میں آج سارے پاکستانیوں سے بھی یہ سوال پوچھتی ہوں کہ کیا ہم نے واقعی میں قدر کی ہے اس پاکستان کی, اتنا لاکھوں معصوموں کا جو خون, جو شہیدوں کا خون تھا, جس سے ہم یہاں پہ بیٹھ کے ہم کیکس کٹنگ کریں, ہم سیلیبریٹ کریں. تو ہمیں اس کے ساتھ ساتھ اپنے اندر بھی جھانکنا پڑے گا, اپنے اندر کی انر کانشنس کی آواز سننی پڑے گی کہ ہم نے اس پاکستان کو جو اتنی قربانیوں سے ملا, ہم نے اس کے لیے کیا رول پلے کیا. اور ہم نے صرف اپنے لیڈرز پہ یا گورنمنٹس پہ یہ رول نہیں چھوڑنا, ہم نے خود کیا رول پلے کیا ہے, کیا قربانی دی ہے, اور کس طریقے سے ہم اس پورے پاکستان جو گلدستہ ہے انٹرفیتھ ہارمنی کا, اور دنیا بھر میں بھی میں سمجھتی ہوں کہ ایک سمبل بن سکتا ہے پاکستان انٹرفیتھ ہارمنی کا. ہمارے ہمسائے ملک کے اندر آپ جو حال دیکھ لیں, خاص طور پہ جب سے RSS اور مودی وہاں پہ پاور میں آئے ہیں, تو جو حال ہو گیا ہے مسلمانوں کا, کرسچنز کی پوسٹ کنورژنز, چرچز کو تباہ کیا جا رہا ہے, ماسک کو گرایا جا رہا ہے. تو وہ اور بھی زیادہ میں سمجھتی ہوں ٹو نیشن تھیوری جو ہوئی, جو بہت تکلیف دہ قربانیوں کے بعد جو ہمیں یہ ملا, جو یہ زمین کا ٹکڑا جس کے اندر ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں, جو پاکستان اللہ نے ہمیں تحفہ دیا. تو اب دیکھ لیں انڈیا کے اندر مائنورٹیز کا کیا حال ہو رہا ہے. اتنی بڑی تعداد ہے وہاں پہ ڈفرینٹ فیتھس کے لوگوں کی, چاہے وہ مسلمان ہیں, چاہے وہ کرسچنز ہیں, چاہے وہ دلتس ہیں. تو دنیا بھر میں جو اپریسڈ لوگ ہیں ڈفرینٹ فیتھس کے, ہم نے ان کی بھی آواز اٹھانی ہے. ہم نے ان کے بھی حق کے لیے جو ہے ہم نے ان کے مورل جو ہے, جو ان کے مورال جو ہے اس کو ہم نے ہائی کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنی ہے. اور انشاءاللہ تعالی ایک دن آئے گا کہ میرا جو خواب بھی ہے اور ہم سب کا پاکستان بنانے کے لیے بے شمار